وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا، اللہ فرماتا ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا قبروں سے زندہ کر کے اٹھانا مگر ایک لمحے میں. یعنی اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں. اس لیے کہ اس کے لیے مختلف کیفیات کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ارادہ، اس کی مشیت کا مطلب وہ جو چاہتا ہے. یہ پورا کارخانہ قدرت اس کا پابند ہے. وہ جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے. زیادہ یا کم، قلیل یا کثیر اس کے لیے برابر ہے. ایک جان کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا یا سب کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے دشوار نہیں ہے. وہ کن فرماتا ہے، کن کا مطلب ہو جا، فیکون. جب وہ کن فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، وہ اشیاء موجود ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی مشین بنانی ہو، کھولنی ہو، مختلف اوزار، آلات، ٹولز، انسٹرومنٹس چاہیے نہیں، مگر اللہ کے لیے ایسی کچھ بھی دشواری نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اسرافیل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں، سور پھونکیں گے. وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے. پہلا سور پھونکیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. دوسرا پھونکیں گے، سارے قبروں والے اٹھ کھڑے ہوں گے.
سارے اٹھ کر اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا، ان کا انکار بھی اللہ سن رہا ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے علم سے، اس کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا، یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت میں ہے کہ وہ زندہ اور مردہ ہر ایک کا حال جانتا ہے۔ کسی کو قبر زمین میں جو گڑھا بناتے ہیں آپ، وہ نصیب نہیں ہوا، اس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی بوٹی نہیں مل رہی، مگر اللہ کو جمع کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے ہاں عجز کا نام نہیں، وہ قدرت والا ہے، شان والا ہے۔ عاجزی اللہ کے لیے کہ وہ کسی طرح کوئی سوچے کہ کچھ مشکل، کوئی مجبوری، کوئی کمزوری، یہ اللہ کے لیے ہم سوچ سکتے بھی نہیں۔ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کو بتائی تھی۔ یہاں ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو کن کہنا ہے، سورہ یاسین کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو یہ کن کہنے کی طاقت وہ اپنے خاص بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نفحات الانس کتاب کا نام ہے، لکھنے والے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، نبی پاک کے عاشق، انہوں نے بھی لکھا ہے جب کوئی ولی ایک خاص شان کو پہنچتا ہے، اللہ تعالی اس کو کن عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی ہے، ولیوں سے جو کچھ کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے، تو اللہ ہی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ ہی کے جلوے ہیں سب کچھ۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے نبیوں کے معجزات، ان کا ذکر سنا، معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے کہ کیسے ہو گیا، وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، ظاہر ہوتا ہے اس کے نبیوں سے، اللہ ان کو شان عطا فرماتا ہے۔ کیسے کیسے معجزات آپ تفصیل سنتے رہتے ہیں، کسی نبی کا ایک معجزہ، کسی کے دو، کسی کے تین، کسی کے چار۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا 9 آیات، ان کو 9 معجزے ملے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6000 معجزے تو گنے جا چکے ہیں۔ ایک جملہ آپ کو سننے کو ملے گا، آپ نے سنا ہوگا، سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرا نبی خود معجزہ بن کر آیا۔ اللہ یا رسول اللہ۔
कौन सी बात की जाए। सिर्फ मोजज़ात का बयान शुरू कर दूं तो जितने मोजज़े मुझे ज़बानी याद हैं वही सुनाता रहूं तो कितने जुम्मे लग जाएं। किताबें लिखी हैं उलमा ने, खसाइस कुबरा नबी पाक की खुसूसियात क्या क्या थी। इसके अलावा और मुतअद्दिद किताबें हदीसों में हैं, तफसीरों में हैं, कहाँ कहाँ जिक्र है। तो अल्लाह ताला जब अपने वलियों को ये शान अता फरमा देता है तो फिर नबियों की क्या शान होगी और फिर नबियों के नबी की क्या शान होगी, अंदाजा किया जा सकता है। हमारे पास घड़ियां हैं, वॉचेस, क्लॉक। हम उसमें 3 सुइयां देखते हैं, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, 1 घंटे वाली। ये चल रही हैं एक से दूसरी को, दूसरी से तीसरी को। ये जो इसमें बहुत से पैगाम है, मैं उस पर जिक्र नहीं कर रहा। हमारे यहाँ गिनने में सबसे कम साअत, वक्त की वो इकाई जिसको हम सबसे कम कहते हैं, वो सेकंड है। जबकि साइंस वालों ने उस सेकंड के भी करोड़ों टुकड़े कर दिए। 1 सेकंड हालांकि आपके सामने टाइम नहीं लगता, लेकिन उसने, साइंस वालों ने उसके भी टुकड़े कर दिए हैं। कौन मैं कहूंगा तो हो सकता है आप कहेंगे 1 सेकंड लग गया। सिर्फ कौन कहने में, मेरे मुंह से निकला कौन, आप कहेंगे 1 सेकंड हो गया। अल्लाह को इतनी भी देर नहीं लगती। कुन फयकून, इधर अल्लाह ने कहा उधर चीज हो गई। कैसे हो गई? अक्ल आजिज आ जाती है। हम अल्लाह की कुदरत को अपनी अक्ल से पहचान सकते, नाप सकते नहीं। इंसान ने बहुत कुछ बना लिया। टाइम एंड स्पेस, वक्त और फासले पर इंसान ने अपनी पकड़ बहुत बढ़ा ली है। मगर क्या ये इंसान खाए पिए बगैर रह सकता है? नहीं। पूछ रहा हूं, क्या इसने सर के बल चलना शुरू कर दिया है? जी नहीं। क्या ये मौत से बचने पर कादिर हो गया है? नहीं। मगर अल्लाह चाहे जिस बंदे को इख्तियार दे दे, उसकी शान जाहिर होती है।